نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاء کل حزب بما لدیہم فارحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک غزوہ ہند لبیک، لبیک یا غوث اعظم لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سعادت اور معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر فرقے بناؤن دا ذکر دساں گے۔ قرآن کریم دی سورہ روم دی 32ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اس آیت پاک دے اندر سونے رب نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے اپنے دین نو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور کئی فرقے ہو گئے اور سارے فرقے یہ دے خوش نے جڑا انہاں دے کول ہے۔ اللہ رب العزت نے فرقے بناؤن تو منع کیتا، کیوں کہ مسلم امہ ایک جماعت ہے، یہ فرقے دی کوئی گنجائش نہیں، لیکن نفس شیطان دنیا دے پجاریاں افلاطونی دجالی لوکاں نے اسلام دے اندر فرقے بنا کے اسلام نو بہت نقصان دیتا ہے۔ یہ سارے فرقے جنہیں بنائے یہ ظاہری علم والے بنائے نے، نفس پرستاں نے، کسے اللہ والے نے آج تک کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل دے 72 فرقے سی، میری امت دے 73 ہون گے۔ تو صحابہ دے پوچھنا دسیا کہ وہ جڑے میرے اور میرے صحابہ دے رستے چلن والے ہون گے وہی سیدھے رستے تے ہون گے، اور وہ ہے اہل سنت و جماعت۔ اس واسطے جنہیں اللہ والے ہوئے انہاں وچ ہی ہوئے نے، اج تک گاں بھی ہیں نے ہون گے۔ 72 گمراہ فرقیاں کوئی اللہ والے نہیں ہوئے۔ اس واسطے انہیں اپنے جھوٹے مولویاں نوں اللہ والے بناؤندے رہندے آ، لوکاں نوں دھوکا دین واسطے، لوکاں تسبیحاں وظیفیاں لائی رکھدے آ، اور بلکہ بعض گمراہ فرقیاں نے ہن پیری مریدی دا کاروبار بھی شروع کر لیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا سی فرقیاں دے بارے، کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے کہیں فرقہ بندی ہیں کہیں ذاتی ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ خود سونے رب نے قرآن چ دسیا وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دی رسی قرآن نو گھٹ کے پڑھو، آپ فرقہ نہ ہوو۔ اللہ رب العزت کدے پسند نہیں کرتے فرقے بناؤن کو، اور جنہیں بھی گمراہ 72 96 فرقیاں ٹولیاں نے، 2 نمبر غیر شرع بابے نے، نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی ہے، سکالو رہنے دے ہر ویلے اللہ دی لعنت برسدی رہندی ہے، انہیں طرف اٹھن والے ہر قدم تے بھی لعنت برسدی ہے۔ اس واسطے انہاں گندیاں لوکاں تو دور ہو جا، اگر بھلیکھے نہ پھس گئے تو فوراً الگ ہو جا، تے اہل سنت و جماعت دے علماء مشائخ دے قریب ہو کے انہاں کو رہنمائی لاؤ اور اپنا مقصد حیات حاصل کرو۔ اللہ سونے دسیا کہ اپنے اپنے فرقیاں دے پروگراموں تے خوش ہے، اور اسے لائیے گمراہ 72 96 فرقے دیدار الہی دا انکار کر دے، حالانکہ جگہ جگہ سونے رب نے قرآن چ لکا اللہ دا ذکر کیتا کہ تاکہ مومن ایسے دنیا دل دے آئینے دل دیاں آنکھاں نہ دیدے مولا دی نعمت حاصل کرے، تاکہ آخرت کھلیاں آنکھاں دیدار الہی حاصل ہو سکے، جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ دسیا کہ جڑے دنیا چ میرے دیدار تو انے نے وہ آخرت بھی انے ہون گے۔ تو سونے رب نے انسان نے دسیا کہ فرقے نہ بناو، لیکن یہ جنہاں نوں علم لڑ جاندا شیطان دے پجاریاں نفس پرستاں نوں، یہ فرقے وہ بناؤندے نے، لوکاں نوں گمراہ کردے نے، اور عجیب ہو رہی قصے کہانیاں سنا کے گمراہ کردے نے۔ اس واسطے اگر بھلیکھے نہ گندیاں لوگوں کو پہنچ جاؤ تو الگ ہو جاؤ فوراً، اپنا ایمان بچاؤ، کیونکہ ایمان دے ڈاکو نے لوگ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک سے سارا پروگرام دیتا
کہ اے انسانوں میں تمہیں اپنے عرفان اور دیدار واسطے پیدا کیتا ہے نعمت پیر و مرشد صحیح القیدہ پیر و مرشد اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے معرفت ہی حاصل ہو سکتی ہے اور کوئی ذریعہ رہے، کیونکہ یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے کہ انسان اپنی ابتدا تک پہنچے، اللہ تک رسائی حاصل کرے، یہی انسان دی فطرت ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی۔ جی بارے کلندر لاہور اقبال فرما دیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھ رہا یہی کہنا دیکھا کرے، کوئی دل بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ حدیث پاک جی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ انتہا ابتدا دی طرف لوٹ جان دا نہ آیا۔ اس واسطے تھوڑے رب نے قرآن پاک بھی دسیا ورنہ الی ربک المنتہا، اے انسان تیری آخری منزل تیری انتہا تیرا رب ہے۔ اور قرآن پاک سنے رب نے یہ طریقہ بھی دسیا ہوا تاکہ انسان جڑے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکن، لیکن نعمت تاں ہی انسان کو حاصل ہو سکتی اگر انسان اپنے نفس امارہ کو مطمئنہ بنائے گا۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو ماسوا اللہ تو خلق اسباب و ارباب تو قلب نہ الگ ہوئے گا، یعنی کوشش بھی کرنے کا خیال نہ ہوئے تو گندیاں لوگوں کا طالبان دنیا تو الگ رہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی لعنت برسدی ہوندی ہے۔ سارے جننے بھی طالبان دنیا روز لفظ دے درکارے لوگ ہیں، روز لفظ نہ کنڈیاں اتنے تو بلا کیا سی، تو سونے رب نے روز لفظ ہی انہوں اپنی دوستوں کی لسٹ میں ڈیلیٹ کرتا سکا، لیکن اللہ مہربان ہے تمام حجت واسطے دوبارہ پھر دنیا بھیج کے موقع دیتا کہ جو ادو روز لفظ غلطی ہو گئی ہے تو اج اس غلطی کا ازالہ کرو، زبان دے نال دل دی گہرائیاں جو بلا کہہ دیو، اقراروں باللسان کیتا دے تصدیقوں بالقلب بھی کرو، زبانی ایمان لیا تھا دلوں بھی ایمان لے آؤ۔ تائیں سونے رب نے قرآن چ دسیا یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے ایمان لے آؤ اللہ اور رسول دے ہوتے، یعنی ایمان حقیقی دی نعمت حاصل کرو، ایمان حقیقی عرفان حقیقی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ادو ہی حاصل ہوئے گا جب انسان دید مولا دی نعمت حاصل کرے گا۔ وہ طریقہ سنے رب نے قرآن چ دس دیتا کہ پیرو پیشوا دی تو میرے حبیب دی نگاہ دعا توجہ تعلیم و تربیت نال ہی تسی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے، ہی اللہ دی سنت یہی طریقہ، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ جب تک اسی گندے لوگوں تو الگ نہیں ہوندے، اس واسطے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرما دے نال کو سنگی سنگ نہ کریے تو کل نو لاج نہ لائیے ہو تو تمہیں تربول مول نہیں تھیندے پاویں توڑ مکے لے جائیے ہو، کان دے بچے ہنس نہیں تھیندے پاویں موتی چوک چگائیے ہو تو کوڑے کھو مٹھے نہیں ہوندے پاویں سہ منا کھنڈ پائیے ہو۔ یہ گندے لوگوں نے جنہیں مرضی اسے نصیحت کر لو انہاں کدے بھی اس راج نہیں آنا اور قبولنا نہیں، دن رات دنیا پیچھے دوڑے رہنا، رازق نو چھڑ کے رزق دے پیچھے لگے رہندے دن رات، حالانکہ ملنا ہو جو نصیباں دا لکھیا، جویں کہ حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ جو رزق کسے دا کیتوس تے لکھیا کدے نہ ٹالے، لکھ کروڑ برائیاں ہون تے پھر بھی انہوں پالے۔ تو سنے رب نے قرآن چ بھی دس دیتا واللہ خیر الرازقین الرزق علی اللہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اس واسطے انسان نو چاہیے رزق پیچھے دوڑن دی بجائے اللہ سونے طرف اپنی روح نو دوڑائے، جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ دسیا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ آج ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے یہ گمراہ 72 جہنمی فرقیاں تو الگ ہو جائیے، 2 نمبر غیر شرع بابیاں تو الگ ہو جائیے اور اہل سنت و جماعت دے نال رہیے اور تمام شیطانی نصاباں دستوراں منشوراں تو منہ موڑ کے سچے دل نہ قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کریے، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے تاکہ اپنا مقصد حیات دیدے مولا دی نعمت اسے دنیا حاصل کر سکیے جس مقصد واسطے سونے اللہ نے سانو پیدا کیتا۔
باقی تمام طبعی ضرورتیں اللہ پاک نے انسان دے نصیباں چ لکھ دی اپنے اپنے وقت نال ملنا لکھیا ہوا تے اللہ سبحانہ دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سبحانہ واسطہ بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل ماجز مسکین بے سہارا انسان اسوائے تیرے پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائیں اپنے دائمی رضا دی نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائیں اللہ بس تو باقی سب ہو سب وما علینا الا البلاغ المبین